بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے صنمی قریش کا اردو ترجمہ۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا تاکہ نماز شب وہیں ادا کروں۔ چنانچہ میں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو نماز میں مشغول دیکھا، ایک گوشے میں بیٹھ کر حسن عبادت دیکھنے اور قرآن کی آواز سننے لگا۔ حضرت نوافل شب سے فارغ ہوئے اور نماز شفا اور وتر پڑھی، پھر کچھ اس قسم کی دعائیں پڑھیں کہ کبھی میں نے نہیں سنی تھیں۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی کہ میری جان آپ پر قربان ہو، یہ کیا دعا تھی؟ فرمایا کہ یہ دعائے صنمی قریش تھی، اور فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد اور علی کی جان ہے، جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اس کو ایسا اجر نصیب ہوگا گویا اس نے حضرت کے ساتھ جنگ احد اور جنگ تبوک میں جہاد کیا ہو اور حضرت کے روبرو شہید ہوا ہو۔ نیز اس کو ایسے 100 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا جو حضرت کے ساتھ بجا لائے گئے ہوں، اور 1000 مہینے کے روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ نیز قیامت کے دن اس کا حشر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور خداوند عالم اس کے تمام گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں، صحرا کی ریت کے ذروں اور تمام درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ نیز وہ شخص قبر کے عذاب سے امان میں ہوگا، اس کی قبر میں بہشت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جس حاجت کے لیے وہ یہ دعا پڑھے گا انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اے ابن عباس، اگر ہمارے کسی دوست پر بلا و مصیبت آئے تو اس دعا کو پڑھے نجات حاصل ہوگی۔ آئیے ہم سب بھی مل کر دعائے صنمی قریش کا ترجمہ تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے خداوند عالم، تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ خداوندہ، تو قریش کے دونوں ظالم باطل معبودوں اور دونوں شیطانوں اور دونوں شریکوں اور ان کی دونوں بیٹیوں پر لعنت کر، جنہوں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی، تیری وحی کو پیٹھ دکھائی، تیرے انعام کے منکر ہوئے، تیرے رسول کی بات نہیں مانی، تیرے دین کو پلٹ کر رکھ دیا، تیری کتاب کے تقاضوں کو پورا نہیں ہونے دیا، تیرے دشمنوں سے دوستی کی اور تیری نعمتوں کو ٹھکرایا اور تیرے احکام کو معطل کیا اور تیرے فرائض کو باطل کیا اور تیری آیتوں میں الحاد کیا اور تیرے دوستوں سے عداوت کی اور تیرے دشمنوں سے محبت کی، تیرے شہروں کو خراب کیا، تیرے بندوں میں فساد پھیلایا۔ خداوندہ، تو ان دونوں اور ان کی متابعت کرنے والوں اور ان کے دوستوں اور ان کے پیروں اور ان کے مددگاروں پر لعنت کر، کیونکہ انہوں نے خانہ نبوت کو تباہ کیا اور اس کا دروازہ بند کیا، اس کی چھت کو توڑ ڈالا اور اس کے آسمان کو اس کی زمین سے اور اس کی بلندی کو اس کی پستی سے اور اس کے ظاہر کو اس کے باطن سے ملا دیا، اور اس گھر کے مکینوں کا استحصال کیا اور اس کے مددگاروں کو ہلاک کیا، ان کے بچوں کو قتل کیا اور اس کے منبر کو اس کے وسیع اور اس کے علم کے وارث سے خالی کیا، اس کی امامت سے انکار کیا، اور ان دونوں نے اپنے پروردگار کا شریک بنایا، لہٰذا تو ان کے عذاب کو سخت کر اور ان دونوں کو ہمیشہ دوزخ میں رکھ، اور تو خوب جانتا ہے کہ دوزخ کیا ہے، وہ کسی کو باقی نہیں رکھتا اور نہ چھوڑتا ہے۔ خداوندہ، تو ان پر لعنت کر ہر بری بات کے عوض میں جو ان سے سرزد ہوئی ہو، یعنی انہوں نے حق کو پوشیدہ کیا اور منبر پر چڑھے اور مومن کو تکلیف دی اور منافق سے دوستی کی اور خدا کے دوست کو ایذا دی، رسول کے طرید دھتکارے ہوئے کو
واپس لائے اور خدا کے سچے اور مخلص بندوں کو جلا وطن کیا اور کافر کی مدد کی اور امام کی بے حرمتی کی اور واجب میں تخیر کیا اور آثار کے منکر ہوئے، شر کو اختیار کیا اور معصوم کا خون بہایا اور خیر کو تبدیل کیا اور کفر کو قائم کیا اور جھوٹ اور باطل پر اڑے رہے اور میراث پر ناحق قابض ہو گئے اور خراج کو منقطع کیا اور حرام سے اپنا پیٹ بھرا اور خمس کو اپنے لیے حلال کیا اور باطل کی بنیاد قائم کی اور ظلم و جور کو رائج کیا اور دل میں نفاق پوشیدہ رکھا اور مکر کو قلب میں چھپائے رکھا اور ظلم و ستم کی اشاعت کی، وعدوں کے خلاف عمل کیا اور امانت میں خیانت کی اور اپنے عہد کو توڑا اور خدا و رسول کے حلال کو حرام کیا اور خدا و رسول کے حرام کو حلال کیا اور معصومہ کے شکم پر دروازہ گرا کر شگافتہ کیا اور محسن معصوم کا حمل ساقط کیا اور معصومہ عالم کے پہلو کو زخمی کیا اور قبالہ جو فدق پر لکھا گیا تھا پھاڑ ڈالا اور جمعیت کو پراگندہ کیا اور معززین کی آبرو ریزی کی، ذلیل کو عزیز کیا اور حقدار کو حق سے محروم کیا اور جھوٹ کو فریب کے ساتھ عمل میں لائے اور خدا و رسول کے حکم کو بدل دیا اور امام کی مخالفت کی۔ پروردگارا، جن جن آیتوں کی آئینی حیثیت کو انہوں نے بدلا، ان کے اعداد و شمار کے مطابق ان پر نفرین فرما، اور جتنے فرائض چھوڑے ہیں، جتنی سنتوں کو تبدیل کیا ہے، جو احکام معطل کیے ہیں، جن جن رسموں کو مٹایا ہے، جن جن وصیتوں کو کچھ سے کچھ کر دیا، اور وہ امور جو ان کے ہاتھوں ضائع ہوئے، وہ بیعت جس کے پرچے اڑائے، وہ گواہیاں جو چھپائیں، نیز وہ دعوے جنہیں انصاف سے محروم رکھا گیا، وہ ثبوت جنہیں قبول کرنے سے انکار کیا گیا، اور وہ ہیلے بہانے جو تراشے گئے، وہ خیانت جو برتی گئی، اور پھر وہ پہاڑی جس پر یہ جان بچانے کے لیے چڑھ گئے، وہ معین راہیں جو انہوں نے بدلی، نیز وہ کھوٹے راستے جو انہوں نے اختیار کیے، ان سب کے برابر ان پر لعنت بھیج۔ بار الہ پوشیدہ طور پر، ظاہر بظاہر اور اعلانیہ طریقے سے ان پر نفرین کر، بے شمار لعنت، ابدی لعنت، لگاتار لعنت، اور ہمیشہ باقی رہنے والی جس کی تعداد میں کبھی کمی نہ ہو اور ان پر اس کی مدت کبھی ختم نہ ہو، ایسی لعنت جو اول سے شروع ہو اور آخر تک منقطع نہ ہو، اور ان کے مددگاروں پر اور نصرت کرنے والوں پر اور دوستوں پر اور ان کے ہوا خواہوں پر اور فرما برداروں پر اور پھر ان کی طرف رغبت کرنے والوں پر اور ان کے احتجاج پر ہم آواز ہونے والوں پر اور ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں پر اور ان کے اقوال ماننے والوں پر اور ان کے احکام کی تصدیق کرنے والوں پر۔ خداوندہ، تو ان پر ایسا عذاب نازل کر کہ جس سے اہل دوزخ فریاد کرنے لگیں۔ اے تمام عالموں کے پروردگار، میری یہ دعا قبول کر۔ بس اے خدا، تو ان سب پر لعنت کر، اور خداوندہ تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر مجھ کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بے نیاز فرما، مجھ کو محتاجی سے پناہ دے۔ پروردگارا، یقیناً میں نے برا کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اب میں تیرے سامنے ہوں، تو اپنے لیے میرے نفس کی رضامندی قبول کر، کیونکہ میری بازگشت تیری طرف ہے اور میں تیری طرف پلٹوں تو مجھ پر رحم کر، رحم عنایت فرما جو خاص تیرا حصہ ہے، اپنے فضل اور بخشش سے اور مغفرت اور کرم کے ساتھ، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم۔ رحمت نازل فرما اے اللہ تمام انبیاء کے سید و سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جناب کی پاک و پاکیزہ اور طاہر اولاد پر،
اور اپنی رحمت سے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین۔ آمین یا رب العالمین۔ التماس سے دعا۔